خزعت باب 11۔ اور جلادی افتح بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتح پیدا ہوا تھا، اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے۔ اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتح کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتح نے مصپا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔ اور افتح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتح کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا، سو اب تو ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلثم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے، اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ بس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلق سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور اروئیر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا
غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھیں نہ مانی۔ تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی، اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا، اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے، تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری۔ اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔